پاکستانی ہوں, میں مسلمان ہوں اور میں پاکستان ملک کا ایک حصہ ہوں. شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے. رات کے پہر میں ایک ماں کے, ضعیف ماں کے گھر میں گھس کے, اس کا دروازہ توڑ کے, اس کی قمیض, اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے, اس کی قمیض پھاڑ کے, اس کے گھر کی عورتوں کی بے حرمتی کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا آپ ہماری سوچ سے بھی گرے ہوئے ہیں, آپ گھٹیا ہیں. آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم مسلمان کہنے کے لائق بھی نہیں ہیں. پاکستان دور کی بات ہے, ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا. آج سارے پاکستانیوں کو اٹھ کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے اندر اخلاقیت ہے. سب کو اپیل کر. سب سے پہلے میں اس تحریک کو سپورٹ کرنے والے اور اس شخص کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس 26 دن کے دوران ہمارے لیے احتجاجی ریلیاں انعقاد کی, ہمارے استقبال کیے. ہراس کی, گرفتاریوں اور FIRs کے باوجود یہ مارچ جہاں جہاں سے گزرا وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بلوچ نسل کشی کے خلاف اپنی آواز بلند کی. آج یہ تحریک 26ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور کل ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. DI خان سے ہوتے ہوئے DI خان سے کی عوام بلوچ اور پشتون سے بھی اپیل ہے کہ وہ مارچ کا استقبال کرے اور ہمارے ہمراہ اسلام آباد تک جائیں, کیونکہ اسلام آباد میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کا ہم اکیلے ہوں گے تو ہمیں یہ لوگ ہماری نسل کشی کریں گے, لیکن اگر ہم ایک ساتھ ہو جائیں تو ہم اس انتظامیہ کو, اس ریاست کو بھی یہ پیغام دلا سکتے ہیں کہ بلوچ اپنی نسل کشی کے خلاف یکجا کھڑا ہے. یہ تحریک, اس تحریک کا آج 25واں دن ہے, لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ یہ تحریک ایک نئے فیز میں جا رہی ہے. یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. یہ تحریک جہاں جہاں سے ہم جائیں گے, اسلام آباد میں ہمیں جہاں بیٹھنا پڑا ہم بیٹھیں گے. میں یہاں سے ہمارا اگلا پڑاؤ تونسا شریف ہوگا. تونسا میں ہم احتجاجی ریلی کریں گے, مظاہرہ کریں گے. آپ سب سے ڈیرہ غازی خان کی عوام سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے تو ہمارے ساتھ آئیں, اس کاروان کا حصہ بنیں. اور تونسا شریف کے تمام بلوچوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ بھی آئیں اور اس ریاست کو گھر سے نکلے. یہ ہمارا احتجاج ہے, ہماری ووٹنگ یہ ہے. آج دیکھیں الیکشن اب ہو رہا ہے بلوچستان میں, جس ایریا سے جو بلوچ نکلا ہے وہ آپ کے خلاف الیکشن کے لیے یہ الیکشن ہے, یہ ہمارا ریفرنڈم ہے. آپ دیکھیں بلوچ اپنی نسل کشی کے خلاف یکجا کھڑا ہے. اس ریفرنڈم میں, اس الیکشن میں آئے ہمارا ساتھ دیں اور جہاں جہاں سے یہ رواں غیر آئینی بات کر رہا ہوں, اٹھاؤ جیل میں ڈالو, ٹرائل کرو, جج کے سامنے پیش کرو, مجھے میرا رائٹ دو, قانونی سزا دو اگر میں غلط ہوں تو. اور اگر جو آئین اور جو قانون مجھے بولنے کا حق دیتا ہے اگر وہ پسند نہیں ہے تو بدل دو, آئین بدلو, قانون بدلو. زیادتی نہ کرو, زیادتی نہ کرو, اس سے سوچ نہیں بدل سکتی. زیادتی سے, ظلم سے لوگ چپ تو ہو سکتے ہیں. جو سب سے افسوسناک اور حیران کن پہلو ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جو DPOs ہیں کیا توقع کر سکتے ہیں اس طرح کے افسر سے. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر جو اسلام آباد کے عرفان میمن صاحب ہیں ان کو ہٹانے کے کئی مرتبہ لیٹرز لکھے جا چکے ہیں لیکن ان کو نہیں ہٹایا گیا. IG اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے لیٹر لکھے گئے ہیں لیکن IG اسلام آباد کو نہیں ہٹایا گیا. اب جب ان کو ہٹانے کے لیے لیٹرز لکھے جاتے ہیں اور ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کی آپ بے بسی دیکھیے, یا وہ گیم پلان کا حصہ ہیں یا بے بس ہیں, دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے, الیکشن کمیشن نے متعدد خطے کیا کہ ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے ہٹایا جائے, ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا جائے. جب وہ تبدیل نہیں ہوئے تو وہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیے گئے ہیں. آپ سوچیں, وہی ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بن گئے ہیں اور الیکشن کرائیں گے. وہی ڈپٹی کمشنر جو حسن ہیں جنہوں نے ایک بوڑھی خاتون کا گریبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے آج بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرے پاس اسماعیل ہانیہ کی, خالد مشل کی, ابو عبیدہ کے نمائندے ہمارے بھائی
हमारे बहुत ही अजीज़ डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाएं। मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ और सच्ची बात यह है कि आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि वो अजीम लोग जो रसूलुल्लाह की उम्मत की मुखलिस तरीन ग्रोह है, उनका एक नुमाइंदा, उनका एक लीडर आज मेरे ऑफिस में मेरे साथ मौजूद है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और गज़ा में एक तारीख़ रकम हो रही है और गैर मामूली कुर्बानियाँ दी हैं और अल्लाह के मदद और नुसरत के उम्मीद के ऊपर वो डटे हुए हैं और वो फतह पा चुके हैं। इसराइल अपने तमाम तर सरपरस्तों और इत्तेहादियों के साथ शिकस्त खा चुका है। 70 से ज़्यादा दिन हो गए हैं वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सके और अब इंटरनेशनल फोरा के ऊपर और रीजनल प्लेयर्स के ज़रिए से वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। सीज़ फायर का मुतालबा हमारा भी मुतालबा है, इसलिए कि जो डिफेंसलेस इनोसेंट फ़लस्तीनी हैं उनको जिस तरह एक वॉर क्राइम पता